آج اگر عمران خان کہہ دے کہ میں آ جاؤں مولی منظور اس کے لیے راستے کے پورا پھول نچاور کرے گا کہ کم از کم میرے مدرسے میں کوئی پیکج کا اعلان تو کرے گا، کسی پیکج کا تو اعلان کر دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں حکم الحاکمین سے فارغ نہیں ہوں، مجھے چھوڑو، مجھے غریب کو، میرے یہ جھوپڑی، یہ غریب خانہ، یہ کچا مکان، کہاں صدر، کہاں چیف جسٹس، میں تیار نہیں ہوں، مجھے رہنے دو۔ پھر پیغام بھیجا، ایک وفد اور بھیجا، پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر پیغام بھیجا، انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ابو یوسف بھی ماتم کر رہا ہے، وہ بھی حیران ہو گیا کہ مسئلہ تو کچھ بن نہیں رہا، کیا کروں؟ آخر کار اماں جی سے، ان کی والدہ زندہ تھی، اللہ مغفرت فرمائے، والدہ سے جا کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، اماں جی اپنے بیٹے کو کہو کہ صدر صاحب آپ سے کچھ وقت لینا چاہ رہا ہے، صدر صاحب آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے۔ بیٹا وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اماں جی کو انہوں نے اماں جی کو بتایا، اماں جی آ گئی، بیٹے صدر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، بیٹا ایک بڑا مولوی چیف جسٹس آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ کہنے اماں جی مجھے مجبور نہ کرو، اس قسم کے نخرے میرے پاس نہیں ہے۔ اماں جی میں ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹا اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دے سکتے، 5-10 منٹ نہیں دے سکتے، تو پھر میں اپنے دودھ آپ کو نہیں بخشوں گی۔ اماں جی بھی غصہ ہو گئے، کہا ٹھیک ہے اماں جی۔ اطلاع مل گئی کہ فلاں دن آگو۔ جب آگے یہ لوگ دن کے 10-11 بجے گرمی میں باہر گیٹ پہ کچا سا مکان ہے، غریب کا مکان ہے، یہاں پر کھڑے ہو گئے صدر صاحب، چیف جسٹس، یہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، اور کسی بچے کو بھیجا کہ صدر صاحب آیا ہوا۔ حضرت جب باہر نکلے تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ایسے کھاتے پیتے اور ایسے کریم مریم بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا بدن اس قسم کا ہوتا ہے ڈبل روٹی کی طرح۔ تو حضرت جیسے ہاتھ ملائے، ایسے ہاتھ ملا کر کے اوپر دیکھ کر کے اس کے چہرے کہنے لگا اوے صدر صاحب، اس جسم پر تو نے بہت حرام لگایا ہے۔ صدر صاحب اس جسم پر آپ نے بہت حرام کے پیسے بھی لگائے، بہت کچھ آپ نے، یہ جسم ایسا آپ نے بنایا، نرم قسم کا جسم، بہت نخرے والا عیاش لگ رہے ہو، لیکن مجھے داؤد طائی کو اس بات کا ڈر ہے کہ تیرا جسم جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ جیسے اس نے یہ، لیکن کہتا ہے کہ چون از دل خیزت بل دل ریزت، جب سینے سے بات اٹھتی ہے تو سینے پر جا کر کے پھر یہ کہ اثر کرتی ہے۔ جیسے زبان اس کی تھی، دل اس کا تھا، ترجمانی اس کی تھی، تقوی اس کا تھا، طہارت ان کی تھی۔ جیسے اس نے کہہ دیا، کہہ کر کے ہارون رشید چیخ مار کر کے گر پڑے، یہی گیٹ پہ ڈھیر ہو گئے۔ لوگوں نے چاپی کرنا شروع کر دیا، چاپی کرنا، ہوش آ گیا، لرز رہا، کچھ تھوڑی وقت کے لیے بٹھا کر کے نصیحت کر دی، اپنے رب سے ڈرا کرو، اپنے پروردگار سے ڈرا کرو۔ باہر نکلا کانپ رہا ہے، اور آخر میں ایک تھیلی پیش کی، پیسوں کی تھیلی پیش کی، یہ لے لو۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں ایسے پیسے نہیں لیتا، یہ پیسے تھوڑی آپ کا، یہ تو بیت المال کا ہے، یہ پیسے تھوڑی آپ کا ہے، یہ پیسے بیت المال کا ہے، میں نہیں، یہ تو اپنے اس قسم کے سرکاری مولوی جو ہوتے ہیں ان کو دے دو، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسہ آپ کا نہیں چاہیے۔ میرا ایک مکان ہے، غریبی کچا مکان تھا، وہ مکان میں نے بیچا ہے، اور روزانہ 1 درہم اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہوں، 200-300 میں، کتنے میں نے بیچا ہے، 200 بتایا یا 300 درہم پہ میں نے بیچا ہے۔ کچا سا مکان تھا، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار جب میرے یہ پیسے پورے ہو جائیں حلال کے، اس دن پھر مجھے اپنے پاس بلا دینا، میں پھر اس دنیا میں رہ کر کے مجھے کرنا کیا ہے، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ جب باہر نکلے، ہارون رشید کانپ رہا ہے، کانپ کر کے رو رہا ہے، کہتے ہیں ابو یوسف، یہ بندہ جو ہے نا، یہ ولی اللہ ہے، یہ بندہ ولی اللہ ہے۔ اس کی سادگی اور اس کے سادے الفاظ، اس کے سادے جملے، ان سادے جملوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، ان کے سادے جملوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ ابو یوسف یہ عالم ہے، ابو یوسف تقریریں لمبی سننا مجھے پسند نہیں ہے، ایسی تقریریں کر، یہ عالم ہے، اس کا سینہ جلا ہوا ہے،
پیسہ اس نے نہیں لیا. یہ لوگ چلے گئے اور بتایا کہ 200 درہم ہے میرے پاس. کتنے ہیں؟ روزانہ 1 درہم 2 درہم کھاتا ہوں اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں. رب سے میں نے دعا کی ہے جس دن میرے یہ دراہم پورے ہو جائے، اللہ اس دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے اپنے پاس بلانا ہے، اپنے پاس مجھے امام ابو یوسف ایک دن درس دے رہا تھا، حساب لگا کر کے اسی دن سے کہ کتنے درہم روزانہ، کیا درہم کتنے کھاتے. چلتے چلتے حساب لگایا کہ ان دنوں میں وہ جو 200 درہم تھے، 300 درہم تھے، وہ درہم ختم ہو چکے ہوں گے اپنے حساب کے اعتبار سے. شاگردوں سے کہا، رونے لگے، اے میرے شاگردوں، اے میرے طلباء، اے میرے، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ آج اس دنیا سے چلا گیا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس وقت تو یہ ٹیلی فون بھی نہیں ہے، یہ موبائل بھی نہیں ہے، یہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے، یہ میڈیا نہیں ہے. کہنے لگے اس فقیر کو جو ہم نے دیکھا یہ مستجاب الدعوت تھا، اس نے کہا کہ اللہ میرے پیسے پورے ہو جائیں. تو میں نے ابو یوسف نے حساب لگایا، میرے حساب سے اس کے پیسے اب پورے ہو چکے، پتہ کرو یہ اب اس دنیا میں نہیں ہوگا. معلوم کیا گیا واقعتاً 1-2 دن کے بعد ذرائع سے پکے باوثوق ذرائع سے پتہ چل گیا یہ اللہ کا بندہ اس دنیا سے چلا گیا. اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم، اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم، اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے. میرے بھائی جتنا بھی ان خانقاہوں میں آ جاؤ گے، کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے اپنی جگہوں پر، لیکن پھر بھی جہاں جتنا بھی ضرب لگاؤ گے، جتنا اللہ کی طرف ساتھی اہتمام کرے. تصوف کے بنیادی اصولوں میں ہے حلال خوری. تصوف کے بنیادی اصولوں میں ہے صبر، مصیبتوں پر صبر کرنا. تصوف کی بنیادی اصولوں کے اندر ہے یہ کہ توکل. تصوف کے بنیادی اصولوں کے اندر والرضا بالقضاء، جو کچھ اللہ دے دے. بیماری پہ بھی صوفی ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہو گاہ، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ. صوفی تو بیماری میں اور زیادہ خوش ہوتا ہے، صوفی تو رونے میں اور زیادہ خوش ہوتا ہے. شبزی کو خیش راندی بے گناہ ملغرض، مرتراسل شوز شو ذوق زیام ملغرض. میں راتوں کو اٹھ کر کے روتا ہوں میرا رب، اے میرے پروردگار. راتوں کو تاریکیوں میں اندھیریوں میں اٹھ کر کے روتا ہوں، اے میرے رب میں روتا ہوں. کتنا میں رویا لیکن پھر بھی اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو ہمارے رونے میں مزہ آتا ہے. اے میرے رب اگر ہمارے رونے میں آپ کو مزہ آتا ہے تو تیرے مزے میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے. اگر تو ہمارے رونے پہ راضی ہے تجھے مزہ آتا ہے تو ہم تیرے پھر یہ ہے کہ اس مزے میں بھی مزہ لیتے ہیں. ہم روتے رہیں گے تو ہمیں اسی طریقے پر رلاتا رہے. ایک بات آپ سے عرض کروں، صوفی من اتصف بصفات اہل صفہ، الصوفی من صفا قلبه ظاہرا و باطنا بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسولہ، بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسولہ. الصوفی من یلبس الصوفہ، اونی کپڑے ہوتے تھے سادے قسم کے. الصوفی من یلبس الصوفہ، صوف اور اونی کپڑے پہنتے تھے، اونی قسم کے اون کے کپڑے پہنتے تھے. بالکل خستہ حالات، بالکل عاجزی تواضع. احمد علی ہندوستان کے ایک فقیر تھے، مسجد میں آ کر کے سب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا. ایک آدمی بعد میں آ گیا، جمعہ کے لیے تدافت رش، تم ادھر ہو جا مجھے جگہ دے دو، تھوڑا سا ادھر ہو گیا. پھر ایک اور بڑا آدمی آ گیا، خان آ گیا، تدافت سے مت صاحب کو اس کو تھوڑا اس طرف کر دیا. پھر اس کو یہ کہ پہلی صف سے نکال کر کے دوسری صف میں بیٹھ گئے. پھر دوسرے لوگ بالکل خستہ حالت میں، بالکل خستہ، تدافت سے دھنا پاسا اٹھو یہاں سے. اس طرح کرتے کرتے ایک دن گرمی میں ایسے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ذلیل، یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، اس طرح اٹھاتے بڑی مسجد سے اس کو باہر کر دیتے تھے لوگ دیر سے. بس وہ بالکل فقیر قسم کا. تو اس کو بھی ایک دن غصہ آ گیا. نماز جب خطیب صاحب نے خطبہ دیا جمعے کا، نماز جب شروع کر دی، سجدے میں گئے، وہ باہر کھڑا تھا. روزانہ کئی زمانے سے اس طرح لوگ اپنے آپ کو، یہ مٹے ہوئے لوگ ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. رستم پہلوان ہے، ہر بے شک گمان مبور کی خالص، شاید کہ پلنگ خفت باشد،
تو یہ نہ سمجھ کہ ہر جنگل کے جنگل خالی ہوگا. جنگل کے اندر ہوتے چیتے اور شیر ہوتے ہیں. اس سینے کے اندر بھی کوئی, یہاں اس لباس کے اندر, اس خستہ لباس میں بھی کوئی شیر چھپا ہوا تھا. لیکن لوگ کہتے ہیں آخوات سے, آخوات سے, آخوات سے. اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے, اس کو باہر کر دیا. گرمی کے اندر لوگ جب سجدے میں چلے گئے, خطیب صاحب نماز پڑھا رہا, ایسے اوپر کر کے رونے لگے کہ اے اللہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, اے اللہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, اے اللہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, اللہ انہوں نے مجھے پہچانا. اے مسجد, او مسجد, پوری دنیا سجدہ کرتی ہے, تو بھی تو سجدہ کرنا. تو کب تک اس طریقہ پر ہے؟ دنیا سجدہ کرتی ہے, تو بھی سجدہ کر. دھڑام سے مسجد سب کے اوپر گر گئی.